مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے وکیل نے کہ ہم سر جھکے ہوئے ہیں عدالت کے سامنے، ہم سر جھکائے ہوئے ہیں عدالت کے سامنے۔ تمام خاندان جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے پیش کر دیا، جن کو ضرورت بھی نہیں تھی، جو باہر پاکستان مقیم ہے ان کو بھی لا کر کے پیش کروا دیا، اور جو جواب ہے وہ ہر لمحے پہ جن کے متعلقہ ہے وہی وکیل پیش کرے گا۔ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے اس کیس میں، یہ بار 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 سب مانتے ہیں، اور اس کے جو طریقہ کار ہے وائب ٹھنڈا اس کو قائم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو بار بار ثبوت پیش کیا جا رہا ہے وہاں پر بھی کوئی تعلق نہیں بن رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ وضاحت جو ہے طلب کی گئی ہے، کیونکہ روز کے ایک پبلک پرسپشن کی جنگ میں مختلف قسم کی چیزیں وہ توڑ مروڑ کے پیش کی جا رہی ہے عوام کو، کہ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے ایک بی بی سی اردو کی رپورٹ چھپی، اس میں یہ پرانی خبر کو نئی پنی چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ بہت بڑی تھرتھلی مچ گئی ہے، کیونکہ مقامی جو اخبارات ہیں اور مقامی جو میڈیا ہے ان ساروں کی اس کی اعلیٰ معلومات ہیں، اور وہاں سے جو حاصل کرنے چاہ رہے تھے ایک جعلی خبر کے تحت، ایک پرانی خبر کو نئے کر کے ایک انداز میں پیش کرنے کے تحت، وہ حاصل نہیں ہونا تھا۔ آج ساری اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ وہ بی بی سی اردو کی رپورٹ جو ہے اس کی انکوائری کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ یہ کو ورنٹوں کے تحت نہیں ہو رہی، یہ 184(3) کے تحت نہیں ہو رہی، یہ عمران کے آف شور کی نہیں ہو رہی، یہ بی بی سی کا ادارہ خود کر رہا ہے، یہ خبر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کس شدت سے یہاں تک کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہاں تک بھی جو ہے نا لمبے ہاتھ پہنچ رہے ہیں اور استعمال میں لائے جا رہے ہیں کہ مختلف انداز میں کہ اس کے اوپر اثر انداز کیا جائے تاکہ پبلک کا جو مائنڈ ہے وہ اثر انداز کیا جائے۔ تو اگر محض ایک خبر کی یہ حالت ہے تو جہاں پر یہ کیس سنا جا رہا ہے وہاں پر اگر اس طرح کی بات کی جائے کہ یہ منی لانڈرنگ اور اس طرح کی جو لفظ ہیں وہ استعمال کیے جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام ذہنوں کے اوپر یہ کیا اثر رکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے خلاف پٹیشن میں اس بات سے ہٹ چکے ہیں کہ کرپشن، ٹیکس ایویژن، منی لانڈرنگ، اثاثے چھپانے یہ کیس نہیں ہے اب عمران خان کا۔ بار بار انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں اب ہمارا کیس غلط بیانی کا ہے۔ جب غلط بیانی کے اوپر دلائل دی جاتے ہیں تو وہاں سے پھر یہ فرار ہونے کی کوشش کر کے واپس یہ ICIJ پہ آتے ہیں۔ ICIJ میں کہاں لکھا ہے انہوں نے غلط بیانی کی ہے؟ ICIJ میں تو یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی جو ہماری خبر ہے اس میں ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی نے غلط کاری بھی کی ہے یا کوئی قانون توڑا ہے۔ neither to suggest nor imply، یہ ان کے لیگل سٹیٹمنٹ ہے، ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ لیں۔ تو اگر وہاں یہ حالت ہے، اور آج بتایا گیا کہ PIA کی بھی آف شور ہے، عمران خان نیازی کی بھی آف شور ہے، جہانگیر ترین کی بھی آف شور ہے، پھر ساروں کو ایک ہی پیمائش کے تحت آپ اس کی میجرمنٹ کریں تو یہ کوئی اسپیشل چیز نہیں بننی چاہیے۔ ہاں جہاں ہم کہنا چاہتے ہیں یہ عمران خان کا جواب ہے، یہ عمران خان کا جواب ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس کے پیراگراف 8 میں میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پیراز 27 to 33 انڈر ہیڈنگ گفٹ بیک ارینجمنٹس ٹو اویڈ ٹیکس، gift back arrangements to evade tax raise exactly the same issue to which the answering respondent has already submitted concise statement۔ عمران خان کے خلاف غلط بیانی کا کیس نہیں ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ عمران خان کے خلاف یہ ہے کہ تم نے تحفہ جو ہے جمائمہ کو دیا، جمائمہ نے اس کو دوسری اپنی بیٹی کو دیا، بیٹی نے آپ کو دیا، آپ نے یہاں پر بے نامی کیا، بے نامی پہ آپ نے اسٹیٹمنٹ بنایا، اسٹیٹمنٹ میں آپ نے اگریمنٹ بنایا اور کہہ دیا کہ جناب یہ تحفہ ہے اور ایسٹ پہ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ عمران خان کے خلاف ہے اور اس کا جواب دینے سے وہ قاصر ہے۔ وہ مینٹینیبلی وہ کہہ رہا ہے میرے سے پوچھ ہی نہیں سکتے، کل الیکشن کمیشن میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فورن فنڈنگ کے اوپر اس کے خلاف کرپشن کی ایلیگیشن ہے، اس کے خلاف غلط بیانی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ٹریجڈی ہے، کس قسم کی آئرنی ہے کہ پرائم منسٹر کے اوپر کیس ابال کے آخر کار وہ صرف غلط بیانی پہ آ گئے ہیں۔ وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چل رہی ہے، روز بتایا جا رہا ہے کوئی نئی نئی چیزیں، اور جب تھوڑا سا پوچھا جاتا ہے کہ جناب ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں یا ٹینس کھیل رہے ہیں، اسکواش کھیل رہے ہیں، یہ ذرا بتا دیں، تو وہاں پر کہتے ہیں یہ کوئی نیا کھیل ہے جس کا نام شاید کوئی نئی بخاری رکھا ہے انہوں نے۔ یہ ہوا ہے
تو آپ ہمیں بتائیں کہ جن لوگوں کے اوپر کرپشن کے بتدریج ایلیگیشنز لگتے چلے جا رہے ہیں ان کی کوئی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں ہے, ان کے کوئی کلامات نہیں ہے, ان کی کوئی بی بی سی کی سٹوری نہیں ہے, اور جہاں سے وہ ہٹ گئے ہیں کہ نہ کرپشن, نہ منی لانڈرنگ, نہ ایسٹ چھپانے کا کوئی کیس ہے, صرف یہ نعیم بخاری کے لفظ تھے, مائی کیس از 1 of 62-63 کے غلط بیانی ہوئی ہے. تو ایک منٹ ٹھہر جائے, پلیز ٹھہر جائے, صبر کریں تھوڑا سا. سو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں بالکل وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, اور 3 مرتبہ الیکٹ ہونے کا یہ کہ جو پہلی مرتبہ جو کچھ کیا گیا تھا اس کو عوام نے مسترد کیا. عدالتوں میں 52 کیسز بنے تھے نواز شریف کے خلاف جب نیب پیدا ہوئی تھی, 52 ایک کیس کو عدالت کے ذریعے جو ہے ختم کیا گیا. اس میں یہ بھی کیس تھا, ظفر علی شاہ کا کیس آپ پڑھیں, اس میں یہ فلیٹس بھی تھے, اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ پراپر فورم میں آپ جائیں, سپریم کورٹ پراپر فورم نہیں ہے. تو آخرکار اگر وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو یہ جو چھوٹے موٹے یہ لاک ڈاؤن اور اس طرح کی جو چیز بچوں کو ورگلا کے کرنے کا جو تقریب کی جا رہی ہے, اور ایک اداروں کو مجبور کیا جا رہا ہے, اداروں کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, اداروں کو گالی گلوچ کی جا رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ پرائم منسٹر ہے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں تو پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے پاکستان کی, اور یہ کشمیر کے الیکشن میں, گلگت بلتستان کے الیکشن میں, کینٹونمنٹ کے الیکشن میں, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں, بائی الیکشن میں, اس سارے دورانیہ اس سے پہلے اور جب سے یہ کیس ابھرا ہے وہ عوام ثابت کر رہی ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور ان کا ذہن کیا ہے. تو بہترین جو بھی منفی کوششیں اور تقریبیں اور ہتھ کنڈے اور وارداتیں بار بار ایجاد کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ساری پست ہوتی گئی ہیں, اور پست ہونے سے اب ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ کبھی ہمیں ٹینس کا بتایا جاتا ہے تو ہم ٹینس کی تیاری کر کے آتے ہیں, کبھی ہمیں اسکواش کا بتایا جاتا ہے تو ہم اسکواش کی تیاری کر کے آتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہاں کرکٹ کھیلنی ہے. دانیال صاحب, عدالتی کانٹیکٹ پہ آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس سے پوزیشن کے لیے جا سکتے ہیں کہ عدالت کا بینچ جو ہے فری کیا جائے؟ جی اس میں ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی پیمانہ ہے, جس پیمانے کے تحت یہ پیمائش ہونی ہے کہ اس کیس میں فیصلہ کیسے آنا ہے, وہ طے کیا جانا چاہیے. جب وہ واضح ہو جائے گا اور اس کے مطابقت میں چلا جائے گا تو پھر اس کا جواب آسان اور بہتر طریقے سے دیا جا سکتا ہے. صرف یہ بات ہے کیونکہ جو اسٹیبلش لیگل پرنسپلز ہیں, جو پچھلے 400-600 سال سے اسٹیبلش لیگل پرنسپلز ہیں, یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ شاید ان سے ہٹ کے کوئی طریقہ کار جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے. تو یہ وضاحت مانگی جا رہی ہے کہ وہ کون سا پھر طریقہ کار ہے. جی آج اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنل ان کے اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز ہیں, اس میں وہ خود جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے اس میں وہ خود جو ہے اس چیز کا حساب کتاب لے رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے اور کس نے کیا اور کیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے اس میں ذکر کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کا اور جہانگیر ترین کا, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں گے کہ اس انکوائری کے تحت کیا نکلتا ہے. ہم خود بھی اپنی تحقیقات کر رہے ہیں اس کی تحت تک پہنچنے کے لیے. گن کلب کے ملازمین کا ابھی بھی احتجاج جاری ہے. ایک منٹ شیخ صاحب, میں بس 2 منٹ جوائنٹ سوال لے لیتے ہیں. لیکن گزارش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیں گے, ادھر ہی ہے, جا نہیں رہے ادھر کھڑے ہیں یار, کلیکٹیو لیتے ہیں نا, سب کو اکٹھا لے لیتے ہیں. میں بس مختصر آپ سے بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف عدالت عظمیٰ میں بے شمار مقدمات زیر سماعت رہے ہیں, زیر سماعت ہیں, لیکن پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی مقدمے کی سماعت اس انداز سے نہیں ہوئی جس طرح پاکستان تحریک انصاف اس مقدمے کی سماعت کو جو شکل دے رہی ہے, جو رنگ دے رہی ہے. عدالت عظمیٰ میں دلائل دیے جاتے ہیں, ججز کچھ کوائریز ہوتی ہیں, کچھ ریمارکس ہوتے ہیں, ان کی کلیریفیکیشن دی جاتی ہے. اگر وہ کوئی مزید ثبوت مانگتے ہیں, کسی نقطے کی مزید وضاحت چاہتے ہیں, وہ کی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جو خود کئی متنازع ہیں, پوری قوم انہیں جانتی ہے, اس تمام کارروائی کو اپنے الفاظ میں اپنا ہر لیڈر ایک نیا رنگ دے کے میڈیا پہ یہاں بھی اور جو 100 ٹاک شوز رات کو ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو اس انداز سے دہراتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہاں پہ کیا قیامت برپا ہو گئی ہے یا خدا نخواستہ ہونے والی ہے. 2
طریقوں سے پاکستان تحریک انصاف میں تو یہ کہوں گا کہ عدالت عظمیٰ کے آنریبل ججز کو انڈر پریشر کرنا چاہ رہی ہے، کر رہی ہے۔ یہ سماعت شروع ہونے سے پہلے بھی انہوں نے ججز کے بارے میں جو ریمارکس دیے، سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے کمپین چلائی، وہ پوری قوم نے دیکھی ہے۔ اور اس کے بعد ایک طرف مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، اسی موضوع کو لے کے کبھی سڑکوں پہ جانے کی بات کرتے ہیں، جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس مقدمے کی کارروائی پہ اثر انداز ہوا جائے، پریشر ڈالا جائے کہ اگر ہماری مرضی کا فیصلہ نہ ہوا تو ہم اس عدالت کے بارے میں اور آنریبل ججز کے بارے میں پھر وہی رویہ اختیار کریں گے جو ماضی میں بھی انہوں نے کیا۔ ماضی قریب کی بات کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو مروجہ قوانین ہیں، جو روایات ہیں، جو ہماری تہذیب اور کلچر ہے،